اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 26 کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم جان لو کہ اللہ کا رسول تم میں ہے اور اگر وہ رسول تمہاری بات مان لیا کریں تمہارے بہت سے معاملات میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اس ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مضبوطی کے ساتھ بٹھا دیا اور نفرت ڈال دی تمہارے دلوں کے اندر کفر کی، گناہ کی اور نافرمانی کی۔ آگے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، اولئک ھم الراشدون، اور یہ نیک راستے پر ہیں اللہ کے فضل اور اس کے احسان کے ساتھ۔ اور اللہ خوب جانتا ہے، حکمتوں والا ہے۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ ایک امتی ہونے کے ناطے ہم پر جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں ان کے متعلق گفتگو چل رہی ہے، تو انہی حقوق میں سے ایک حق ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس جماعت پہ، جن لوگوں پہ محنت کی اور اللہ رب العزت کی لائی ہوئی شریعت اور اللہ رب العزت کا دیا ہوا دین جنہیں سکھایا اور سمجھایا، ان لوگوں کو قابل اعتماد ماننا، ان لوگوں کو ثقہ ماننا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہم امتیوں کے اوپر۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، اور کہیں ایک جگہ پہ نہیں بلکہ مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اللہ رب العزت نے اس بات کو سمجھایا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے آج 1400 سال بعد اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے
کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں لے کر کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق آپ کی اتباع اور آپ کی فرما برداری والی زندگی گزارے، تو اسے ان چیزوں کو یعنی آپ کے احکامات کو، آپ کی سنتوں کو تلاش کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے اب یہ کردار ادا کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں تھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عملی طور پہ محفوظ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جتنے بھی احکامات تھے، جناب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عملی طور پہ ان احکامات کو محفوظ کیا، یعنی صرف کتابی شکل میں لکھا نہیں بلکہ عمل کر کے آئندہ آنے والے لوگوں کو بتایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی مبارک سنتوں کو امتی نے کیسے اپنانا ہے، کیسے اپنی عملی زندگی میں لے کر کے آنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے معیار حق قرار دیا کہ اگر لوگ ایسا ایمان لانا چاہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اتباع ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کی عملی زندگی میں نظر آئیں، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کے اعمال کو معیار بنائے، اور وہ دیکھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان آپ کی ذات اور آپ کے احکامات پہ کیسا تھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل آپ کے احکامات کے اوپر اور آپ کی سنتوں کے حوالے سے کیسا تھا۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت والے راستے پہ چلے تو اسے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ اللہ رب العزت نے آگے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے چند خصوصیات کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اس بات کی وضاحت فرمائی کہ صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مثلا جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اس کے اندر فرمایا کہ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ رب العزت نے ان صحابہ کے دلوں میں ایمان کی محبت کو ڈال دیا ہے، یعنی سب سے پہلی صفت اور سب سے پہلا وصف اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کا مقام کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے خدا کی نظر میں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت کو ڈال دیا، اور پھر ایمان کی محبت کو ڈالنے کے بعد دوسری بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کی جڑیں مضبوط کر دی ہیں۔ زینہو یعنی مضبوطی کے ساتھ ایمان میں نے ان کے دلوں کے اندر اتار دیا ہے۔ اتنا مضبوط اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو اور ان کے عمل کو قرار دیا کہ آگے خود اس کی وضاحت فرمائی۔ کرہ الیکم الکفر، یعنی ان کے دلوں کے اندر کفر کی نفرت ڈال دی، والفسوق، صرف کفر ہی نہیں بلکہ گناہ کی بھی نفرت ان کے دلوں کے اندر ڈال دی گئی، والعصیان، اور نافرمانی کی بھی نفرت اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ڈال دی۔ یعنی ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس دل کے اندر ایمان تب تک نہیں آ سکتا جب تک اس دل کے اندر کفر موجود ہو۔ تو اللہ رب العزت نے خود اس کی وضاحت فرما دی کہ کہیں کل بعد میں آنے والے لوگ یہ نہ کہیں کہ نہیں جی اوپر اوپر سے ایمان قبول کیا تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے وضاحت کی کہ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، یہی تین سب سے بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں انسان کی عملی زندگی سے پیچھے آنے کے لیے۔ تو اللہ نے پہلے ہی اس کی وضاحت فرما دی کہ میں نے کفر،
گناہ اور نافرمانی، ان تینوں باتوں کو صحابہ سے دور کر دیا، بلکہ ان کے دلوں کے اندر ان کی نفرت کو بٹھا دیا، اور اللہ رب العزت نے ایمان کو مزین کر کے ان کے دلوں میں اتار دیا۔ جب ان کا یہ معیار اللہ رب العزت نے قائم کیا تو ساتھ ہی آگے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں سیدھے راستے کے اوپر، ہدایت والے، روشنی والے راستے کے اوپر۔ یعنی اللہ رب العزت نے کفر و شرک کو، گناہ اور معصیت کو ان کے دلوں سے نکال کر ایمان کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈالی، اور پھر انہیں ہدایت والے راستے پہ چلایا۔ یعنی پہلے ان کے دلوں کا زنگ اتارا، دل کی صفائی کی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو بٹھایا، اعمال صالحہ کو بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہیں اللہ رب العزت نے لایا۔ یعنی اللہ رب العزت نے جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر کے بھیجا، ایسے ہی صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا، چن چن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان لوگوں کو بھیجا۔ آپ نے وہ مشہور روایت سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے متعلق اللہ رب العزت سے دعا مانگی غلاف کعبہ کو پکڑ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعامر بن الحشام، کہ اے الہ العالمین اسلام کی عزت کے لیے عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے کسی ایک کو ہدایت کے لیے قبول فرما۔ اب اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو نام پیش کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کسے پسند کیا؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے صحابہ اکرام۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، میرے سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، ثقہ ہیں، معتبر ہیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کے بھی نقشے قدم پہ چلو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے، جس کے پیچھے چلو گے، جنت کے راستے پہ چلو گے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی یہ بات ارشاد فرما دی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کے متعلق وضاحت فرما دی، اور پھر اس آیت کریمہ کے اندر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فضلا من اللہ ونعمہ، کہ یہ سارے کے سارے کام ان کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت، ان کے دلوں کے اندر ایمان کی مضبوطی، اور ان کے دلوں کے اندر کفر، گناہ اور عصیان، نافرمانی سے نفرت، یہ سارے کے سارے معاملات یہ اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہوئے۔ یعنی یہ کوئی صحابہ اکرام کا ذاتی کمال نہیں، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے ان کے اوپر، اللہ کا احسان ہے ان کے اوپر، کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مجلس کے لیے انہیں منتخب کیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور اس سے بڑا حکمتوں والا اور کوئی نہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اس آخری جملے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ مثال کے طور پہ روافض صحابہ اکرام کے متعلق بہت غلط نظریات رکھتے ہیں، اور اسی طرح آج کل کے نام کے مسلمان، نام نہاد مفکرین، اور یہ میڈیا کے اوپر مختلف چینل چلانے والے لوگ صحابہ اکرام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں بیان فرمانے کے بعد آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہوا، اور جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا، جن لوگوں کا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لیے انتخاب کیا، تو یہ سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی حکمتوں میں سے ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت کو علیاذ باللہ اس بات کا علم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ علیاذ باللہ مرتد ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا خاتم النبیین، اب اللہ کے آخری نبی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آنا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین اور شریعت دے کر کے بھیجا ہے وہ بھی آخری دین ہے، اس کے بعد اب اور کوئی دین نہیں آنا۔
تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے باقی ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بھی قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، اور اسی دین کے اوپر عمل پیرا ہو کر انسان جنت میں جانے کا مستحق بنے گا۔ تو اب اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ اعتماد نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں یا اس بات کو مان لیتے ہیں کہ الیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تو وہ دین کے اوپر قائم رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد وہ لوگ گمراہ ہو گئے، مرتد ہو گئے الیاذ باللہ سوائے چند ایک لوگوں کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہمارے تک کون پہنچائے گا؟ ظاہر ہے اللہ رب العزت نے واسطے کے طور پہ تو صحابہ کرام کو منتخب کیا تھا، ہم نے اپنا اعتماد صحابہ سے ختم کر دیا، اپنا اعتماد اٹھا لیا صحابہ کرام سے، تو سارے کے سارے دین سے اعتماد اٹھ گیا۔ جیسا کہ لوگ لکھتے ہیں، روافض نے لکھا ہے قرآن پاک کے متعلق، یہ اصلی قرآن نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، یہ ساری چیزیں صحابہ کے ذریعے تو پہنچی ہیں ہم تک۔ اگر ہم صحابہ کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تک جو دین صحابہ اکرام کے ذریعے پہنچا وہ سارے کا سارا دین مشکوک، کلمہ مشکوک، نماز مشکوک، روزہ مشکوک، حج مشکوک، زکوٰۃ مشکوک، جہاد مشکوک، ہماری زندگی کا ہر عمل مشکوک۔ تو جب سارے کا سارا دین ہی ہم نے مشکوک قرار دے دیا تو اب عمل کس بات پہ کریں؟ اب کیسے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ جناب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر اور لائے ہوئے دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہیں؟ دین ہوگا تو عمل کریں گے، سنتیں ہوگی تو عمل کریں گے، اور زندگی کا کوئی بھی عمل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واسطے سے خالی نہیں۔ آپ نماز لیں، نماز کا طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے کی کوشش کریں تو درمیان میں صحابہ ہیں۔ روزہ لیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ کے ذریعے ہمارے تک پہنچا۔ زکوٰۃ، جہاد، جتنے بھی معاملات ہیں صحابہ نے نبی سے سیکھا اور ہم تک پہنچایا۔ اب اگر درمیان سے ہم صحابہ کو نکالتے ہیں تو سارے کا سارا دین جاتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ معیار حق ہیں، اللہ رب العزت نے معیار قرار دیا ہے ان کو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اب اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ کو دیکھو، ان کی زندگیوں کو دیکھو، ان کے اعمال کو دیکھو کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں کیسے نافذ کیا۔ تو جیسا عمل صحابہ نے کیا ویسا تم کرو، جیسے وہ کامیاب ویسے ہی تم کامیاب۔ تو اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ کے تیار کیے ہوئے شاگردوں کے اوپر امتی اعتماد کریں۔ اگر شاگردوں کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا تو الیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے کہ واسطہ آپ کے شاگرد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی حقوق ہیں ہمارے اوپر، اللہ ہمیں ان تمام کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت، شاگردوں کی، ساتھیوں کی، صحابہ کی، اس کے اوپر اللہ رب العزت اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔